معزز سامعین کرام، اب مجلس کی غنودگی کو دور کرنے کے لیے ایک ایسے عظیم الشان شخصیت مقرر اور نعت خواں کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں، جو ساتھ میں آپ کو نعت پڑھ کر کے بھی سنائیں گے اور قرآن کا پیغام بھی آپ کے سامنے وہ رکھیں گے، جن سے میری مراد ہے حضرت مولانا نسیم نظر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اجراوی، جو تشریف لائیں اور مجلس کی غنودگی کو ختم کریں اور آپ کے اندر تازگی پیدا کریں۔ اے جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے آ، اس کاسائے گلشن کو سجانے کے لیے آ، بے تاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے آ۔ دوستوں، خدا کا نام لیجئے، نبی کا ذکر کیجئے، اسی عمل سے زندگی کو عطر عطر کیجئے۔ اے نظر نعت نبی گنگنانے کے لیے آ، نغمہ محمدی جھوم جھوم کر سنانے کے لیے آ۔ اللہ اللہ کس قدر مولا کا یہ احسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کس قدر مولا کا یہ احسان ہے، یہ اللہ اللہ کس قدر مولا کا یہ احسان ہے۔ حافظ قرآن ہے کوئی، حافظ قرآن ہے کوئی، قاری قرآن ہے، اللہ اللہ کس قدر مولا کا یہ احسان ہے۔ اور آج جلسہ ہو رہا ہے مدرسہ کے صحن میں، آج جلسہ ہو رہا ہے مدرسہ کے صحن میں۔ یہ عطا ہے رب کی دیکھو، یہ عطا ہے رب کی دیکھو، کیا نرالی شان ہے، اللہ اللہ اس قدر مولا کا یہ احسان ہے۔ اور رحمت عالم نے جس کو خیر کن فرما دیا، میری تقریر نہیں چل رہی ہے، رحمت عالم نے جس کو خیر کن فرما دیا، رحمت عالم نے جس کو خیر کن فرما دیا، رحمت عالم نے جس کو خیر کن فرما دیا۔ ارے ہے مومن مل علی اور تابع قرآن ہے، اللہ اللہ کس قدر مولا کا یہ احسان ہے۔ حافظ قرآن ہے کوئی، حافظ قرآن ہے کوئی، عالم قرآن ہے۔ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارشاد ارشاد، یاد ماشاء اللہ، بہت پرانے خانے سے اس کو نکال کے لایا میں، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق بخشی ہے اسی کو اللہ نے قرآن میں لگا رکھا ہے، بے شک۔ تو تقریر کرنے کے لیے تو مجھے برایا نہیں کیا ہے، لیکن ایک جملہ تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ بہت ساری دعائیں دی گئی، حضرت مولانا فضل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، اور ہمارے پیشور جو مقرر تھے انہوں نے جو بہت عمدہ بات کہی، سبھی عمدہ بات کہیں گے کہ جو آنے والے ہیں، لیکن یہ صرف ہم عالم اور علماء کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں عوام سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو آخری بات ہے، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، یہ علماء، یہ قرآن پاک، یہ دستار بندی، یہ قرآن کریم کے جلسے جلوس، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم عوام جو علماء کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے یا شامل ہونا نہیں چاہتے۔ ایک سوال بھی ہے اور ایک اعلان بھی ہے کہ کیا بتائیں ہم کہ قرآن کریم صرف انہی ٹولیوں کے لیے اللہ نے نازل کیا تھا؟ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ 100% مسلمانوں کو اس کو پڑھنا آنا چاہیے۔ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے سب سے بڑی شکایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ممکن ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تو اس میں صرف انوار اللہ خلق صاحب اور مفتی ثناء الہدیٰ صاحب کی ٹیم شامل نہیں ہوگی، سارے مسلمان شامل ہوں گے، یہاں تک کہ پردی پور کا مسلمان بھی شامل ہوگا، وہ مسلمان جس کو قرآن پاک کے پڑھنا نہیں آتا اور وہ اس بات کا بہانہ بنا کر کہتے ہیں کہ اس کی عمر ہو گئی ہے 70 سال 72 سال، زبان موٹی ہو گئی ہے، وہ کیسے سیکھے گا؟ میرے بھائیوں، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف نگاہ کرنا چاہیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر شریف میں 10 سال پڑے تھے جی، اور آپ نے قرآن پاک یقیناً سیکھا اسی وقت جب کہ آپ اسلام لائے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اسلام 8 ہجری میں آپ نے قبول کیا تھا۔ تو یقینی بات ہے کہ 70 سال کا بوڑھا جب قرآن پاک سیکھ سکتا ہے اور آپ کی نگاہوں میں ہے، اس لیے بہانہ نہیں چلے گا۔ علماء پر ذمہ داری چھوڑیے، قرآن کریم نے یہ 72 دستار باندھنے والے یہ ہمارے ہاتھوں سے قرآن، یہ ابھی قرآن کریم نے الفاظ قرآن کی اپنی زندگی تو پار لگا لیے، لیکن باقی جو اور لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو قرآن کریم پڑھتے نہیں کبھی کیونکہ پڑھنا ان کو نہیں آتا، اور جو پڑھ لیتے ہیں وہ پڑھ کر کے بھول گئے ہیں، ان سے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ خیرکم اللہ نے فرمایا کہ صرف مفتی صلاح اللہ صاحب اور کی ٹیم بڑے بڑے سب کو فرمایا۔ جی میں گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے یہ بات جو میرے ذہن میں آئی، اور میں کئی سال سے اس کو مشن کے طور پر میں اپنی تقریروں میں رکھ رہا ہوں کہ قرآن کریم 100% مسلمانوں کو آنا چاہیے۔ آپ کی کچھ تو اسپیشلٹی ہو، ابھی کہا گیا اخلاقی کردار ہمارا وہ ہماری پاور ہے، لیکن وہ پاور کیسے ہوگی جب قرآن کریم خود ایک جادو ہے، میراکل ہے، معجزہ ہے، اور اس کو مسلمان پڑھتا نہیں، جانتا نہیں، اس کو برتتا نہیں، تو کیسے وہ جیت پائے گا؟ وہ چند مصرے اور میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے میں گزر جاتا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو ضمنی طور پر میں نے عرض کیا تھا۔ مفتی مبین صاحب اندر اندر مسکرا رہے ہوں گے۔ دل میں حسرت ہے ایک زمانے سے، وہ بلا دے کسی بہانے سے، میں پہنچ جاؤں طیبہ، پھر نہ لوٹوں گا میں بھگانے سے، پھر نہ لوٹوں گا میں بھگانے سے۔ اور دیکھیے گا یہ تو مبالغہ ہے، ورنہ تو لوگ جا کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں، یہ تمنا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ مدینہ شریف ایک مرتبہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دکھلا دے کم سے کم۔ دل میں محسوس ہو رہا ہے سکون، کیا بات ہے، تو پڑھ بھی دے رہے ہیں۔ دل میں محسوس ہو رہا ہے سکون، دل میں محسوس، دل میں محسوس ہو رہا ہے سکون، ان کے ناموں کی رت لگانے سے، وہ بلا لے کسی بہانے سے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ قاری مزمل حیات صاحب یہاں پر اور بھی شعراء ہوں گے، اور خاص طور سے ہمارے جو عزیز طلباء ہیں ان میں بہت سارے شاعر رہتے ہیں پڑھنے والے، تو ان سب سے معذرت چاہتے ہوئے میں پھر سے اور پڑھ رہا ہوں، ذرا سا پڑھتا ہاں ایک دوسرا تو پڑھے دو تو بدل ہم پڑھنے کے لیے۔ دل میں رات کٹتی ہے، دل گزرتا ہے، رات کٹتی ہے، دل گزرتا ہے، رات کٹتی، رات کٹتی ہے، دل گزرتا ہے، ان کی یادوں میں گنگنانے اصل وقت میں حضرت پیغام دے کر کے گئے اور انہوں نے کہا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بدل جائے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ دوستو، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ تھینکس، دھنیہ واد۔